ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں کو بے انتہا محبت ہوتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں کو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی پریشانی میں، کسی دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایک بزرگ ہیں، وہ حج کے سفر پر جا رہے ہیں، ہاتھ میں ایک تھیلا ہے اور اس تھیلے کے اندر جتنا خرچہ ان بزرگ کا تھا، جو روپیہ پیسہ وغیرہ تھا، وہ تمام کا تمام اس تھیلے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ سفر طے کر رہے ہیں، ایک چور آتا ہے اور ان کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھین کر بھاگ جاتا ہے، بھاگ گیا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جب وہ چور کافی دور چلا جاتا ہے تو میرے دوستو اس چور کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، وہ چور اندھا ہو جاتا ہے، چور کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ چور یہ کرتا ہے کہ رونا شروع کر دیتا ہے اور دہاڑے مار کر رونا شروع کر دیتا ہے، بہت زور سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ تمام کے تمام لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ آیا آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں، ہمیں بتائے کہ آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو میرے دوستو وہ چور یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ میں فلاں بزرگ کا، ایک بزرگ جا رہے تھے، میں ان سے تھیلا چھین کر لے کر آ گیا ہوں، اور جیسے ہی میں نے ان سے تھیلا چھینا تو میری آنکھوں کی روشنی زائل ہو گئی، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، میں نابینا ہو گیا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دے رہا، میں اندھا ہو چکا ہوں۔ تو میرے دوستو ان تمام لوگوں نے اس چور سے یہ معلوم کیا کہ یہ واقعہ کہاں پر پیش آیا، آپ نے جو یہ تھیلا چھینا ہے وہ کس جگہ پر چھینا ہے۔ تو وہ چور یہ کہتا ہے کہ فلاں حجام کی دکان کے پاس میں نے ان بزرگ سے یہ تھیلا چھینا ہے، میں نے ان بزرگ سے جو یہ تھیلا چھینا ہے فلاں حجام کی دکان کے پاس میں چھینا ہے۔ تو میرے دوستو وہ تمام کے تمام لوگ اس چور کو پکڑ کر لاتے ہیں اور حجام کے پاس میں لاتے ہیں اور اس چور کی اس حجام سے بات کراتے ہیں۔ تو وہ چور یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے ایک بزرگ تھے، میں نے ان سے یہ تھیلا چھین لیا ہے، اگر آپ نے اس طرح کے بزرگ دیکھے ہو تو آپ بتائیں۔ میرے دوستو وہ حجام یہ کہتے ہیں کہ ہاں، اس طرح کے بزرگ ابھی 2-3 وقت کی نماز یہاں پر انہوں نے پڑھی ہے، ان بزرگ نے یہاں پر 2-3 وقت کی نماز پڑھی ہے، اگر آئندہ نماز میں یہاں تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ تمام کے تمام لوگ وہاں پر انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، تمام کے تمام لوگ وہاں پر انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ آیا وہ بزرگ تشریف لائے تو ہم ان سے ملاقات کریں۔ یہ چور ہے کہ پریشان ہو رہا ہے کہ میں نے کسی اللہ کے ولی کا تھیلا چھین لیا، میں نے کسی اللہ والے کا تھیلا چھین لیا کہ جس کی بد دعا کی وجہ سے میری آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی۔ میرے دوستو جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ بزرگ تشریف لاتے ہیں تو وہ حجام کہتا ہے کہ یہ وہی بزرگ ہیں جس کے بارے میں جس کے متعلق آپ میرے سے معلوم کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان بزرگ سے معلوم کیا جاتا ہے اور اس چور کو ان بزرگ کے پاس لایا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو چور بڑے حیرت اور افسوس کے ساتھ اور روتا ہوا ان بزرگ کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، پھر پاؤں پکڑتا ہے اور رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضرت آپ مجھے معاف فرما دیں، آپ کا میں نے یہ تھیلا چھینا تھا، یقیناً میں نے یہ گناہ کا کام کیا ہے، یقیناً میں نے یہ ظلم کا کام کیا ہے، یقیناً میں نے یہ شرمندگی کا کام کیا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں کی روشنی چھین لی، میری آنکھوں کو اندھا کر دیا، مجھے اندھا کر دیا، میری آنکھوں کی روشنی زائل ہو گئی، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تو میرے دوستو ان بزرگ نے جو جواب دیا ہے یہ ہمارے لیے بڑے ہی عبرت کی بات ہے، بڑے ہی سبق آموز بات ہے۔ ان بزرگ نے جو وہ جواب دیا، فرماتے ہیں کہ تو معاف کرنے کی بات کرتا ہے، تو اب معاف کرنے کی بات کرتا ہے، حالانکہ جس وقت تو تھیلا چھین کر بھاگا تھا
میں نے تو اسی وقت میں تجھے معاف کر دیا تھا، جیسے ہی تو تھیلا چھین کر میرے ہاتھ سے بھاگا میں نے تجھے فوراً معاف کر دیا۔ میرے دوستو، وہ چور حیران ہوتا ہے اور معلوم کرتا ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ جب میں نے آپ کا تھیلا چھینا، حالانکہ اس کے اندر تمام کا تمام خرچہ آپ کا موجود تھا، اور میں آپ سے چھین کر بھاگتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا، اس میں کیا معاملہ ہے؟ تو میرے دوستو، وہ بزرگ یہ جواب دیتے ہیں، جیسے ہی تو میرا تھیلا چھین کر بھاگا تو میرے دل کے اندر ایک بات آ گئی تھی، میرے دل کے اندر ایک بات آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک حدیث پڑھی تھی جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں جب میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان عدل کے پاس کھڑا رہوں گا، میں اس وقت تک میزان کے پاس سے نہیں ہٹوں گا کہ جب تک میرے آخری امتی کا فیصلہ نہ ہو جائے، یعنی میں اس وقت تک وہاں پر ڈٹا رہوں گا، کھڑا رہوں گا کہ جب تک میرے آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا۔ میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ تو نے میرا تھیلا چھین لیا، اب جب یہ تھیلا چھین لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ کل قیامت میں یہ مقدمہ ضرور اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ میں نے اپنے دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ جب یہ مقدمہ پیش ہوگا تو ضرور بضرور اس مقدمے کو حل کرنے کے لیے، اس مقدمے کو وہاں پر لانے کے لیے ضرور بضرور وقت لگے گا، اور جتنا وقت اس مقدمے میں لگے گا اتنے وقت کے لیے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ میرے اس مقدمے میں جو وقت لگے گا، اتنی وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میزان عدل کے پاس میں کھڑے رہیں گے، یہ وقت میرے مقدمے کی وجہ سے لگے گا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر داخل نہیں ہوگے۔ تو میں نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت میں میرے ایک چھوٹے سے مقدمے کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر تک جنت سے باہر کھڑا نہ ہونا پڑے، اس لیے میں نے تجھے پہلے ہی معاف کر دیا۔ تو میرے دوستو، جو بندہ کسی بندے کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے حد اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دوسرے کے بندے کی غلطی کو جلدی معاف فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو کل قیامت میں جلدی ہی معاف فرما دیں گے۔ اس لیے اگر کسی بندے سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس بندے کو جلدی ہی معاف کر دیں۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سے قوت میں کم ہے یا زیادہ ہے، یہ ہمارے سے طاقت میں کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر کم ہوتا ہے تو ہم اس سے بدلہ لیتے ہیں، اور اگر زیادہ ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو صبر کر لیا، ہمارا انتقام اللہ لے گا۔ تو میرے دوستو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں حکم تو یہی ہے کہ اگر کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو جلدی ہی معاف کر دینا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ تم پر ناحق ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے گا تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر بھی انعام سے نوازیں گے، انعام سے سرفراز فرمائیں گے، عزت اور افضائی سے سرفراز فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، آپ سے یہی درخواست ہے کہ اگر کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ جیسے ان بزرگ نے اس چور کو، حالانکہ ان کا تمام خرچہ جو ان کے پاس میں تھا وہ لے کر بھاگ جاتا ہے، لیکن یہ بزرگ پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں، دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مقدمہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوگا، اور میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے رہیں گے، اتنی دیر تک جنت سے باہر رہیں گے جب تک کہ میرا یہ مقدمہ پیش ہوگا اور اس کا حساب کتاب نہیں ہو جائے گا۔ تو ان بزرگ نے اس چور کو معاف کر دیا، تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چور سے کس طرح سے انتقام لیا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے۔